بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، روزہ رکھنے کی توفیق دی، تلاوت کی توفیق دی. اللہ کی بندگی کے مظاہر ہمارے سامنے آئے. اللہ کے بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا. اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ عید کا دن ہے، رمضان مکمل ہوا. خود قرآن مجید کہتا ہے کہ رمضان کے جس نے روزے رکھے، اللہ کی بندگی کی، اب اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا وقت آیا. لتکبروا اللہ علی ما ہداکم. اس اللہ کی بڑائی بیان کرو جس اللہ نے تمہیں رمضان کے راستے سے ایک ایسی ہدایت کا تمہیں راستہ دیا اور اپنا قرب عطا فرمایا کہ شاید رمضان کے بغیر وہ ممکن نہیں تھا. تو اب اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا شکر کرو. اور شکر کیا ہے؟ سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے. اور اس کی سب سے بڑی نعمت دین ہے. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی سوغات ہے. یہ رمضان کا مبارک مہینہ جو ہمیں تقوی کی زندگی دیتا ہے، ہم پر بڑی اب ذمہ داری ہے کہ رمضان کا سایہ کم از کم سال بھر ہمارے سر پر رہے. اور رمضان نے ہمیں جو تقوی کی زندگی دی، احتیاط کی زندگی دی، حلال و حرام کا فرق دیا، اب اس کا اثر سال بھر کم از کم رہنا چاہیے. جب ہم نے رمضان میں جو چیزیں جائز تھیں اللہ کے لیے، ان چیزوں کو چھوڑا، اب رمضان جب چلا گیا تو کیا اب ہم ان چیزوں کے اختیار کر سکتے ہیں جو چیزیں اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کی؟ یہ نشہ ہے، شراب ہے، جوا ہے، سٹہ ہے، رشوت ہے، سود ہے، اور ناحق کسی دوسرے کا مال کھانا ہے، وراثت کی شرعی تقسیم نہ کرنا ہے، شادی بیاہ کی فضول خرچیاں ہیں، نمازوں کا چھوڑنا ہے، زکوٰۃ نہ ادا کرنا ہے، اور بد اخلاقی کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، سودا صحیح نہ دینا اور لوگوں کو دھوکہ دینا، اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھنا اور جو سمجھ میں آئے زبان سے کہہ دینا. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو اللہ نے ہمیشہ کے لیے حرام کی. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم اس موقع پر طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی ایسی بنائیں گے کہ اللہ نے ہمیں جو تقوی کی زندگی عطا فرمائی اس رمضان مبارک کے واسطے سے، اس کے صدقے میں ہم انشاءاللہ وہ تقوی کی زندگی ایسی اختیار کریں گے کہ دنیا دیکھے گی اور انگلیاں اٹھیں گی کہ یہ مسلمان ہے. جو قرآن مجید کہتا ہے کہ ایمان والو، اگر تم اللہ کا ڈر اختیار کر لو، اللہ کا تقوی اختیار کر لو، تو اللہ تمہیں ایک شان امتیازی عطا کرے گا. یہ شان امتیازی دکھنی چاہیے محلوں میں، گاڑیوں میں، ٹرینوں میں، سفروں میں، کاروبار میں، آفسوں میں. ایک مسلمان ہے تو اس کی زندگی الگ ہے. وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، وہ غلط نگاہ نہیں اٹھاتا، وہ کسی کے بارے میں غلط بات زبان سے نہیں نکالتا، وہ خیانت نہیں کرتا، وقت چوری نہیں کرتا، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو بھی ادا کرتا ہے، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے. بس انشاءاللہ اگر ہم نے یہ طے کر لیا، آپ دیکھیں گے اللہ کی رحمت ہوگی. اور یہ انشاءاللہ رمضان جو اللہ نے دیا، اور روزے اسی لیے فرض کیے کہ اللہ ہمیں تقوی کی زندگی دے. یہ تقوی کی زندگی آج ہماری زندگی کے لیے ایک ایسا مظہر بن جائے، ایک ایسا نشان بن جائے کہ وہ زندگی تقوی کی لوگوں کو نظر آئے، لوگوں کو دکھائی دے کہ یہ مسلمان. آج معاملہ الٹا نظر آتا ہے. لوگ مسلمان کی دکان سے سودا لیتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ دھوکہ نہ دے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر مسلمان کی دکان سے کوئی سودا لیتا تو سوچتا کہ یہاں تو آنکھ بند کر کے لے لو، یہ کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ کبھی خیانت نہیں کر سکتا، یہ کبھی زیادہ پیسے نہیں لے گا، جو حقیقت ہے وہ رہے گی. بس یہ اصل ہے کہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہو، اللہ کے حکموں پر ہم عمل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا. اس پر بار بار ہم
ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ حقیقت میں یہ دوگانہ عید یہ صلاۃ الشکر ہے، شکر کی نماز ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہمارے سامنے ہو سکتی ہے۔ میرے دوستو، آخری بات یہ ہے کہ اس نعمت ایمان کی قدر کرنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا اللہ نے بنائی جو اس کی قدرت کا مظہر ہے، اس کے اللہ کی قدرت کے نشانوں کو دیکھو، اس کی علامتوں کو دیکھو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو، اللہ پہ یقین کو تازہ کرو، اللہ کی بڑائی اپنے دل میں بٹھاؤ، اور یہ سمجھو کہ دنیا کی زندگی ابد الآباد کی زندگی نہیں ہے، یہ چند دن کی زندگی امتحان کی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کر کے ہم جائیں گے آخرت میں اس کے مطابق معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں اور صفیں بنا لیں، وقت ہو چکا ہے، اور بالکل مل کر کھڑے ہوں، اگلی صفوں میں بالکل جگہ نہ چھوڑیں، پیچھے بہت مجمع